بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران ریاض خان اس ملک کا سب سے مقبول ترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینکر ہے، اور جس طرح سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کی شاید پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی میڈیا پرسن کے ساتھ یا اینکر کے ساتھ لوگ اس طرح سے جو ہے بڑی تعداد میں کھڑے ہوتے ہوں۔ لیکن عمران ریاض خان کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہیں۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک تفتیش پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینکر عمران ریاض خان کی پل پل کی خبر جو ہے وہ ان تک پہنچنی چاہیے، لیکن رات گئے عمران ریاض خان کے حوالے سے جو خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ خبر ایک تو میرے پر بھی قیامت بن کے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گری، اور پھر اگر آپ سنیں گے، آپ تک میں وہ تفصیلات پہنچاؤں گا تو آپ کا دل بھی رنجیدہ ہوگا۔ کوئی بھی ہو پاکستانی جس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن جب یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ ہر شخص جو ہے اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ خبر بھی ایسی ہے اور پھر اوپر سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے سورسز ہیں اور انہیں ہر خبر کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست بھی آپ سے کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ہر معاملے سے پل پل واقف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان پر حملہ ہو، کسی اور کی گرفتاری ہو، ان کی گرفتاری ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، عمران خان صاحب کے پاس سب سے پہلے خبر پہنچی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر پھر سٹینڈ بھی لیتے ہیں اور پہلے ہی ریویل کر دیتے ہیں وہ خبر کہ یہ معاملہ اس طرح تھا، اب اس طرح ہے اور اب آگے یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے لوگ عمران خان صاحب کی ایک ایک پل کی خبر کے ساتھ جو ہے وہ واقف رہنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اس وقت ملک میں، کیا بیک ڈور روابط ہیں، کیا بیک ڈور پہ معاملات چل رہے ہیں اور کس طرح سے آگے جو ہے وہ یہ معاملات چلیں گے۔ آپ نے کل رات بلکہ دیکھا، کل کے دن میں دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ایک سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں جو ہے وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میں نے ویلاگ بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ جتنے بھی ثبوت ہیں، خاص طور پہ جو ویڈیو ثبوت ہیں وہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اینکر عمران ریاض خان کے حوالے سے آئی جی صاحب کا جو بیان آیا کہ وہ شاید کہیں خود چھپ گئے ہیں، پھر ایجنسیوں کے حوالے سے جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ بیان، اور اس کے بعد جو گفتگو اینکر عمران ریاض خان صاحب کے والد نے کی عدالت کے اندر، اس گفتگو نے جو وہاں پہ دوست موجود تھے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر شخص کو رنجیدہ کر دیا، ہر شخص اس گفتگو کو سن کے رونے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اولاد کا دکھ جو ماں باپ ہیں ان کو ہی پتہ ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی اولاد کو جو ہے وہ ماں باپ کا دکھ نہ دے، اور خدا سے دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ محفوظ ہو، کیونکہ ظالموں کے ہتھے وہ میرا بچہ جو ہے وہ چڑھ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے اس ملک کے اندر، اس عدالت کے اندر، لیکن بولتا کوئی نہیں، کوئی سٹینڈ نہیں لیتا۔ کیوں؟ اور آخر کیوں؟ کیا عمران خان کا یعنی عمران ریاض خان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے؟ تو اس پوری صورتحال کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کل زمان پاک کے اندر پھر جو کچھ ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کچھ ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ کو وہاں پہ بلایا، جس میں مین سٹریم میڈیا کے بھی لوگ تھے، اور ان سے جو ہے وہ خطاب کیا، ان سے بات کی، اور ہر معاملے کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے وہاں پہ گفتگو کی۔ اب کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے، اور عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں پچھلی 76 سالہ تاریخ کے اندر۔ اگر قائد اعظم کے بعد کسی کو دیکھا جائے، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی، بے نظیر بھٹو کی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی، اور ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے دو مقبول ترین رہنماؤں کو مروا دیا۔ قائد اعظم کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہے، اور اب عمران خان کو بھی ہم راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ زمان پاک کے اندر جس طرح سے آپریشن کی کوششیں، پھر ڈیڈ لاک وہاں پہ برقرار ہونا، اور سارا معاملہ آپ کے سامنے رہا ہے پورے کا پورا دن، اور میں آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے اپڈیٹ کرتا رہا ہوں کہ اب معاملات وہاں پہ زمان پاک کے اندر کیا چل رہے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے 8 لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے کہ یہ 8 لوگ جو ہے وہ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پچھلوں کے جو وہاں پہ اندر ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو 8 نئے دے دیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ مسلسل سٹینڈ لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب نے جب گفتگو کی تو انہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے جو انکشاف کیا وہ ہر پاکستانی کے اوپر جو ہے اس تقریر کے اندر میں نے جیسے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ بجلی بن کے گرا، کیونکہ عمران ریاض خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، عمران ریاض خان نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا ہے، اور اس کے بعد ہی لوگ جو ہے وہ عمران ریاض خان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔
اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے ہے کہ معاملہ ایک دیکھا بھی ارشد شریف کا، کہ ارشد شریف ہمارے بڑے بھائی تھے، اور ارشد شریف کو جس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ کینیا کے اندر شہید کیا گیا، وہ ایک قیامت تھی ہمارے لیے. اور میں کئی ویڈیوز میں وہ بات بتا چکا ہوں کہ میں اس دن ملتان سے لاہور ٹریول کر رہا تھا، ایک ایونٹ کے سلسلے میں ملتان گیا ہوا تھا. موٹر وے پہ مجھے شہاب کی کال آئی، مخدوم شہاب الدین کی، اور ساتھ سلمان دورانی کی. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے اچانک خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے سٹیبل ہونے کا، دل نہیں چھوڑنا. اور ہر شخص اس وقت دل چھوڑ چکا تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کتنی قیامت کی رات تھی جو وہ رات ہم نے گزاری تھی، اور وہ 2-4 دن جو وہ گزارے تھے. اب اگر عمران ریاض خان جو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بڑا محبت کرتے ہیں ہمارے سے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کے بارے میں اس طرح کی خبر آئے تو خود دیکھ لیں کہ کیا دل پہ گزرتی ہے. تو عمران خان صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں عمران ریاض خان کے حوالے سے جو ہے وہ خوف زدہ ہوں، اور مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. پھر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران ریاض خان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ اسے اس صورت کے اندر جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. صرف یہ ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ان تمام چیزوں کی تاب نہ لاتے ہوئے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، عمران خان صاحب کے منہ میں خاک، ہر شخص کے منہ میں خاک جو اس طرح کی بات کرے، کہ کہیں عمران ریاض خان کو کوئی جانی نقصان یہ نہ پہنچا دیں. کیونکہ عمران ریاض خان کی اس وقت حالت کریٹیکل ہے، اور اس کو وہاں سے بازیاب کروانا اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ادروائز جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے. میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ عمران خان صاحب کی گفتگو بتا رہا ہوں، اور خود دیکھ لیں کہ پھر وہ شخص جس کے پاس لمحہ بلمحہ ہر چیز کی خبر ہے، وہ شخص اگر عمران ریاض خان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے تو پھر پوری قوم کا جو ہے وہ پریشان تو ہونا بنتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عدالت اس کے اندر کیا کرتی ہے، کیونکہ عدالت اس وقت مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی ہے. اور جس طرح چیف جسٹس اس میں بے بس ہیں، آئی جی جس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کسی کیس میں جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہو. ہاں سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے اغوا کیا، آپ نے اٹھایا، تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں عمران ریاض خان ہمارے پاس ہے ہم نہیں دیتے. الیکشن کے حوالے سے بھی تو آپ یہی کہتے ہیں کہ نہیں کرواتے الیکشن، عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ نہیں ہم چھوڑتے عمران ریاض خان کو. لیکن خدا را یہ جبری گمشدگی ختم کریں. کل کو وقت دوسروں کا بھی آئے گا، پھر اگر آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوگا تو آپ کی چیخیں جو نکلیں گی نا، پھر وہ آسمان تک جائیں گی. اور وہ محاورہ مجھے یاد ہے کہ وہ پٹھان نے جامن لیے نا، تو بیچ میں وہ کالا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑ جو ہوتا ہے وہ آ گیا، اس کو پٹھان کھا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ دانتوں کے نیچے گیا تو اس نے جو ہے وہ چین کی آواز آئی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھاویں چین کر تو بھاویں چاں کر، تو میری ٹکے کی خرید ہے. تو پھر بات تو یہ ہے کہ پھر آپ کہہ دیں کہ چین کریں یا چاں کریں، نہیں چھوڑتے، جو کرنا کر لیں. جس طرح الیکشن کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، پھر کم از کم اگر دشمنی کرنی ہے تو کھل کر سامنے آئیں. اس طرح چھپ کے وار کرنا چھوڑ دیں. اس ولاگ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.